زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ بارک اللہ. انسان اگر اپنے رب کی طرف رخ کرے، ایک انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی طرف رخ کرے. دو قسم کے انسان ہیں. یہاں اللہ العالمین جل جلالہ نے تکاثر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، لیکن تکاثر اس بڑھنے کو کہتے ہیں جو مال کی وجہ سے ہو، دنیا کی مفادات کی ہو. ورنہ اگر آخرت کے لیے ہو فاستبقوا الخیرات، تو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تکاثر میں یہ انسان بچپن سے مبتلا ہے. جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ بچوں کے ساتھ جب کھیلتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کے ساتھ وہ کاریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس پر وہ آپس میں مقابلہ کرتا تھا. تمہاری کار سے میری کار اچھی. یہ تکاثر ہے. اس کو حرص بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرص. اسی لیے بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ حرص سے کیا ہے. یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا. پھر جب تھوڑا سا جوان ہوتا ہے پھر سائیکل خریدتا ہے. اس کے لیے ابو سائیکل وغیرہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس پر وہ جب سوار ہوتے ہیں تو اس کو پہلی چیزیں ایسی نظر آتی ہے کہ تو میں فضول کام کیا تھا. ابھی جڑجڑا بھی کوئی چیز تھی جن میں اس کے لیے میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میرا جن کہاں گیا میرا. اب جن کے لیے وہ کیا کرتا ہے، بڑا پریشان رہتا ہے. وہ جن دیکھا ہوگا نا، جو بچے جب وہ نہیں روتے ہیں تو ماں اس کی اس طرح کرتی ہے اور پھر وہ خود بھی اپنے ساتھ پکڑ لیتی ہے کبھی کبھی. تو وہ اس کو بڑی چیز سمجھتے کہ وہ ہو میرے پاس تمام کائنات میرے ساتھ ہے. اس پر وہ پھر بعد میں یہ سائیکل آ جاتا ہے. پھر جب جوان ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں میری فلان کے ساتھ دوستی ہے، فلان کے ساتھ دوستی ہے، فلان پر کیا جرنیل میرا دوست ہے، فلان کرنیل میرا دوست ہے، فلان یہ دنیا کی چیزیں کیا ہے، یہ مکانات ہے وغیرہ وغیرہ. یہ میرا مکان سے لمبا ہے، بڑا ہے. جو کہتے ہیں کہ میرا محل بڑا ہے. ان چیزوں میں یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ قبر کو پہنچ جائے. اس شخص نے اپنی زندگی تباہ کر دی، پوری زندگی تباہ کر دی. خواہ وہ پیری میں بڑھنا ہو کہ میں اس سے زیادہ میرے مرید ہو بڑا. اس لیے میں کہتا ہوں کیا پیر بھی بیٹھے ہیں سر پیر بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میرے شاگرد زیادہ ہو. اب یہ نہیں ایک ہے دین کی خاطر، اس کی بات میں اور کرتا ہوں پھر کہ میں پہلے اس کو لیتا ہوں. اس آدمی کا رخ غلط ہے، اس آدمی کا رخ غلط ہے. میرے 2 لاکھ مرید ہیں. اللہ پاک کو تم کو 20 لاکھ آپ کے مرید ہوں، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ان ساری کا بوجھ مجھ پر ہے، میں کیسے اس کو برداشت کروں گا؟ تو آپ کسی اور تم رب کی طرف جا رہے ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو نمائشی دیکھوں، چیزیں دیکھوں، تو آپ رب کی طرف نہیں جا رہے ہیں، خالق کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ مخلوق کی طرف جا رہے ہیں. اس تکاثر سے منع کیا گیا ہے. تو اب دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے کتنے پڑھایا یہ کیا. اگر آپ یہ ہو کہ میں لوگوں سے زیادہ
اللہ کے قریب ہو جاؤں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پیچھے کرے. اللہ تعالیٰ قرب اثار میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرب کس چیز میں ہوتا ہے؟ یؤثرون علی انفسہم، یؤثرون علی انفسہم. اس میں نہیں ہوتا کسی کو ٹانگے کو پاؤں مارو اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. ایسا آدمی یہ اس اپنی ایک جھوٹی خوش فہمی میں مبتلا ہے یہ آدمی. تو یہ آدمی جب پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ اپنے پرانے قصے سناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. پہلے آدمی چرس پیتا تھا، الٹے پلٹے کام کرتے تھے، وہاں سے آ گیا ماشاء اللہ، داڑھی رکھی، نیک ہو گیا. اب اس کو اور شوق لگ جاتا ہے، اور شوق لگ جاتا ہے کہ یہ چونکہ اندر سے اس کا جو وہ رخ ہے اس نے ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا ہے. تو وہاں اس کو فوائد نظر نہیں آئی. یہاں کسی کی صحبت اٹھائی، تھوڑی سی چمک دیکھی، اس نے روشنی دیکھی، اس طرف ہو گئے. پھر وہ ہوتا ہے کہ مجھے اچھے اچھے خواب آ جائیں، مجھے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور پھر میں نے یہ کوئی مجھے اوپر سے پیغام آ گیا، اس ان جنجالوں میں پھنس جاتا ہے. اب اس کا رخ غلط ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، پہلے میں نے کہیں پڑھی تھی، بہت عرصہ ہوا. وہ لکھتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی ہمیشہ دنیا میں پھنسا رہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس نے پھر ایک مثال دی ہے کہ یہ جو تیل نکالتے ہیں، مجھے تو گوانی ہے، یہ گوانی تمہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو کھلو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کا گدھا ہوتا ہے ایک. اس زمانے میں گدھے ہوتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں راہٹ ہوتے ہیں، راہٹ جو پانی نکالتے ہیں، اس پر وہ ہم اونٹ باندھتے ہیں، اور یہاں کلو پر گدھا باندھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے تھے کہ گدھے کی آنکھ بند کی جائے تو تمام دن اس کلو پر پھرتا رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا سفر کیا، کربوا سے لے کر کراچی تک، لیکن جب آگے کھولتے وہی پوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا حال بھی یہی ہوتا ہے، اس دنیا ہے بھی پھرتا رہتا ہے، اب اس کے ایک قدم خدا کی طرف نہیں بڑھتا. لیکن نہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی ہو رہی ہے، تو دنیا کی کیا ترقی ہوگی؟ یہ ساری جو تم کرتے ہو یہ دنیا کی ترقی کے لیے کرتے ہو. اس کو حرص کہتے ہیں. آپ آخر اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سخت کل سوف تعلمون، تم کو پتہ چلے گا. تم بڑھتے نہیں ہو، تم جہنم کی طرف بڑھتے ہو. تم دنیا کی طرف مفادات کو حاصل کر کے تو کیا کرتے ہو؟ اس کی طرف بڑھ رہے ہو. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑھے. وہاں بھی یہ میں نہیں کہتے کہ وہ کمائی نہ کرے، کاروبار نہ کرے. ایک آدمی بادشاہ کی طرف جا رہا ہے، بادشاہ کی نے اس کو بلایا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں آپ کو انعام و اکرام سے نوازوں گا. اب یہ بادشاہ کی طرف جا رہا ہے. راستے میں اس کو کھانا بھی کھائے گا، وضو بھی کرے گا، استنجا بھی کرے گا، پانی بھی پیے گا، پیاس لگتی ہے. لیکن یہ اس کا رخ کہاں ہے؟ کس طرف ہے؟ اس کا رخ بادشاہ کی طرف ہے کہ بادشاہ کی طرف جاؤں، وہاں میں انعام اور اکرام پاؤں. اس آدمی کے لیے یہ کھانا نہ رکاوٹ ہے، نہ پانی رکاوٹ ہے، نہ اس کے لیے سونا رکاوٹ ہے، راستے میں آرام بھی کرے گا. تو اس سے کہ قطعاً اس کو ہم قرآن و حدیث کو دنیا کہتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو اس سفر طے کرنے کے لیے تو آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ کی دوڑ
خالق کی بجائے مخلوق کی طرف ہو، یہ خطرناک ہے۔ اکبر الہٰبادی کا ایک قصہ میں نے سنا تھا، کہ دیکھا تھا، غالباً کتاب میں دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس کے بارے میں کہ وہ اس کا ایک بیٹا تھا، بہت ذہین آدمی تھا، خود نیک بھی تھا، صالح بھی تھا۔ اس کا وہ گیا لندن کہیں، نہیں وہ پہلے یہاں وہ بچہ تھا، تو اس نے ایک گیند دیکھا ایک بچے کے ساتھ، اس پر گھوڑے کی تصویر تھی، گھوڑے کی تصویر تھی اس پر۔ تو جب اس نے دیکھا تو آیا ابو کے پاس، رو رہا تھا کہ مجھے گھوڑا وہ اس طرح مجھے ایک خریدو۔ تو گویا خیال تک کس طرح گھوڑی وہ مجھے مل جائے تو کیا ہو گیا، مجھے پوری دنیا مل گئی۔ اس کے لیے وہ رو رہا تھا۔ ایک دو دن وہاں پر، ایک دو دن یا جتنے دن وہ رو رہا تھا، لیکن وہ کہتے اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ اس کے لیے پھر رہا تھا بازار میں، کہیں سے گیند لے لو، لیکن مل نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی چیز دکان میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب لندن گیا، پھر اس سے وہ اسرا کہ کوئی بڑا آدمی بن گیا اس سے۔ جب واپس آیا تو اس کے لیے اس نے اس وقت انگریزوں کا دور تھا اور بڑے ان کا دبدبہ تھا انگریزوں کا، اور انگریزوں کے دور میں کوئی تنادار بھی ہو جائے تو کیا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ تو وہ کوئی بڑا بن گیا تھا۔ تو جب آئے تو اس کے بعد جب چلے گئے لندن تو اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ کو گیند مل گیا، اسی طرح گیند مل گیا جس پر گھوڑی کا تصویر تھا۔ تو انہوں نے اس کو رکھا۔ جب یہ واپس آئے، ہندوستان آئے، اور وہاں اس کے لیے لوگوں نے بڑا انتظام کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا تحفہ لایا ہے، زبردست تحفہ ہے، اور اس کو بڑا پسند ہے، اور ایسا پسند ہے کہ وہ کیا اس کی بڑی بیٹا بھی خوش ہے کہ میرا ناک ہو جائے گی، میرا شملہ اور اونچا ہو جائے گا۔ الہٰبادی تو معمولی آدمی نہیں تھی، بہت عظیم شخصیت تھی، اور میرے لیے یہ تو فرق ہے۔ وہ خود بھی بڑے آدمی تھی، تو بڑے بڑے لوگ جمع تھے، تو اس طرح میز پڑا ہوا تھا۔ تو جب اس نے اس کو اسی گیند کو لایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ لایا ہے، وہ بڑا شرمندہ ہوا، ذلیل ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ یار مجھے لوگ کیا کہیں گے، اس کا باپ دیوانہ ہے یا اس کی باپ کو کیا ہوا؟ دیکھو آدمی کی اگر باپ زبردست نہ ہو تو آدمی اس پر بھی شرماتا ہے، پھر یہ بھی دنیا کی طرف دوڑ ہے۔ کیا کتنے انبیاء علیہ السلام ہے کہ اس کی والدین کیا تھے، وہ مسلمان ہی نہیں تھے، اور کتنے پیغمبر ہیں جس کی بیٹی مسلمان نہیں تھی۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس نے کیا کہ وہ بڑا پشیمان ہوا، نادم ہوا۔ انہوں نے پھر برملا کہا کہ میں بیٹی سے کہتا ہوں، اس کی توسط سے تمہارے سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس گیند کے لیے یہ جب چھوٹا تھا یہ رو رہا تھا کہ کہیں سے مجھے اس کو پیدا کرو، اور اس کے لیے لاتی مارتا رہا نہیں، جو بچوں کا عادت ہوتی ہے۔ گویا اس کا خیال تھا کہ بہت ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب اس پر وہ نادم ہے، اس پر وہ خفا ہے کہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہی چیز جو تو ہے جسے تم کیا کرتے تھے، اس کے لیے رو رہے تھے، اس کی مانگ رہے تھے، اب وہی چیز تمہارے سامنے لائی گئی تو کیا ہو گئے، تم رو رہے ہو۔ پہلے اس لیے رو رہے تھے کہ مجھے مل نہیں رہا ہے، اب اس لیے رو رہے ہو کہ اتنی حقیر چیز۔ تو کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قیامت کے دن آنے والی ہے، دن آنے والا ہے قیامت کے دن، تو
ایسا نہ ہو کہ ایسی کام مت کرو کہ تم اس پر پھر ندامت کرنا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ کتنی چیزیں ہیں کہ آپ پہلے آپ کو اچھی سمجھتے تھے، اب اس کو حقیر سمجھتے ہو۔ یہ دنیا ہے، اس لیے طلب ہمیشہ کس کی رکھیں؟ یہی بات کرتا ہے، کس کی طلب تم کو ہونا چاہیے؟ تم اللہ تعالیٰ کے طالب بنو، تم اللہ تعالیٰ کے طالب بنو۔ تم کو قرآن و حدیث سے نہیں منع کرتا کہ تم کماؤ مت، لیکن اس کمائی میں تمہارا رخ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ تمہاری لوگوں محنتیں کرو، مشقتیں کرو، اور اللہ تعالیٰ کی دوڑو، لیکن اس میں آپ کھانا بھی کھاؤ گے، پانی بھی پیو گے، اور وہ جو بھی درس میں اللہ پاک آپ سے زیادہ لوگ کر دیں، لیکن اس میں تمہارا ارادہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارا رب نہیں ہے اور تم ویسی دوڑ لگاتے ہو تو یہ دوڑ تمہاری دنیا کے لیے ہوگی، آخرت کے لیے نہیں ہوگی۔ ہمارے شفیع رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اپنا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچے کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ اس کو بٹے کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو گینی ہوئی، گینی بٹے، ہم گینی کہتے ہیں اس کو، پنٹے یا بنٹے والی ہوئی۔ تو وہ ہمارے یہاں بچوں میں کھیلتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی وہ ہار جیت ہوتا ہے، میں سارے کیا وہ دوسری کمائے مجھ سے، ہر کو کھائے جاتے نہ پی جاتے۔ تو میں اتنا خفا تھا کہ گویا میری پوری کائنات تباہ ہو گئی۔ لیکن جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تو آپ اپنی طلب کو خالص رکھیں، کیونکہ آپ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اسلام میں بھی کبھی بہت بڑی خرابی ہوئی، اصلاح کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی بن جاؤں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت لگاتا ہے، لیکن اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہاں کوئی اگر بڑا آدمی آیا ہو، موٹا سا آدمی سے میں چندہ کرا دوں۔ اب یہ خدا کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر آپ تبلیغ میں جاتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے جگہیں۔ ایک آدمی سے میں نے سنا کہ تبلیغ میں وہ جا رہا تھا، بہت وقت لگا رہا تھا۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہ خود کہا مجھے کہ میں یہاں تقریر سیکھنے آیا ہوں، وہاں میری زبان نہیں چلتی، یہاں ہم کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یہاں ہم تقریر سیکھنے لے آ جاتا ہوں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں آئے ہو سال کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سال نہ لگاؤ تو مسجد میں امام نہیں لگاتا ہمیں، کہ تم نے سال نہیں لگائے، لہذا اب اس وقت لگانے کا تمہیں کیا فائدہ ملے گا آخرت میں؟ اس سال یہ کیا ہے؟ تکاثر میں آئے گا کہ یہ پھر ہمیں امامت نہیں دیں گے لوگ، پھر ہمیں کیا وہ عزت نہیں دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد ہی سے نکال دی۔ امام ایسا ہوتا ہے، امام پیشوا ہوتا ہے یا اس کو لوگ کان سے پکڑ کر کے نکال دیتے ہیں؟ بتاؤ مجھے امام کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے امام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیشوا ہوتا ہے یا پیشو ہوتا ہے؟ وہ کمیٹی کی پر چلتا ہے، کمیٹی والے کہیں کہ سانس نہیں لینا ہے، نہیں لینا ہے، تو یہ کیسے امام ہے؟ ایسے کیسے اس سے دنیا میں تبدیلی آئے گی؟ رخ خدا کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہے، رخ رب کی طرف نہیں ہے۔ ورنہ جب رخ اللہ کی طرف ہو جائے، میں بتاتا ہوں کہ دنیا کائنات تمہاری ہے، یہ دنیا تمہاری ہے۔ ایاز بڑے زبردست آدمی تھے۔ ایک بار وہ کہا گیا کہ وہ محمود غزنوی کہ جو لینا چاہے اس دربار میں لے جاؤ۔ ہر کوئی تقاصر میں لگا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں سمیٹ کر گھر لے جاؤں۔ کسی کو
गिलास मिला, उस किसी को जग मिला, किसी को कलीन मिली। बादशाह दरबार में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, चंद लोग थे, ये नहीं कि पूरी दुनिया को कहा था, वो चंद लोग वहाँ थे। अयाज देख रहा है, शायद उसने ये क्या हो कि इस चीज़ों को हमें उठाना है, ये फिर नई चीज़ें ले लेंगे, तो जो भी हो। देखिए उसने सारी, हर किसी ने अपना अपना सामान ले गया, कुछ किसी ने कुर्सी ले गई, किसी ने समेट गई सारी चीज़ें। तो अयाज खड़ा है, उसने कहा कि अयाज तुम भी कोई चीज़ ले लो यहाँ से। उसने कहा कि तुम्हारा हुक्म अभी बाकी है। उसने कहा कि उसका वहाँ कोई चीज़ थी नहीं, कहा कि अभी बाकी है। उसने कहा कि मैं तेरे हाथ सर पर हाथ रखा है, तुम मेरा हो। होशियार बनो, अपने रब की तरफ लपको, अपने रब की तरफ दौड़ो, फिर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। कल मैंने आपके सामने बात की थी, यही मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के पैगम्बर है, लेकिन अल्लाह का पैगम्बर इंसान ही होता है। और वो फिरौन को आंखें दिखाता है, और वही जादूगर है जो दुनिया के लिए हल रहा है, क्या मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा, क्या कर्ज पर। मैं आपके सामने वो पूरा उसका वाक़या सुनाया था, पूरा तो नहीं अधूरा, एक किसी का एक वो हिस्सा सुनाया था। फिर जब वो मुसलमान हो गए तो कैसे क्या बने, और कैसे इसके अंदर जुर्रत पैदा हो गई। तुम अंदर अपने अंदर ज़मीर को जगा दो, आपके अंदर बहुत अजीम, अगर आपने रब की तरफ दौड़ शुरू कर दिया, सब शुरू ही करो वाकई, तो अल्लाह तुमको खुद खींचेगा अपनी तरफ। ऐसा नहीं होगा कि वो तुमको छोड़ेगा, वो हमारी तरह लापरवाह नहीं है, तो अपने पराये को पहुंचा दे कि ये मेरी तरफ आ रहा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ना मेरा लेता है ना मेरा लेता है, लेकिन है किसका है, किसी और का है। जुबान से कहते हैं कि मैं तेरा हूं, और दिल में वो किसी और का है, लेकिन हाँ इंसान जानता नहीं है, अल्लाह ताला जानता है कि वाकई कैसे है ये बात। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आते हैं, और मैं तो हमेशा, आपने एक बात की कि मुझे एक बार जो सलाम थे, उस वक़्त तो लोग कम होते थे, चंद साथी होते थे, लेकिन होते मुख्तलिफ जगहों से आते थे। तो उसने कहा कि यहाँ तुम, यहाँ साहब यहाँ ये लोग क्यों आते हैं। तो उसने चक्कर लगाया, तो उसने कहा कि और पीरों के लोग तो और जगह नहीं जाते। मैंने कहा यार पीर नहीं है, यार पीर नहीं है, वाकई नहीं है। अगर मैं अब कसम अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पीर है नहीं। तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारी मुसलमानों की जगह है, मुसलमानों की एक तरफ जगह है। तो आप फिर जब आती हो तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने की नियत करो कि मुझे अल्लाह ताला की, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू की मोहब्बत हासिल हो जाए, ताल्लुक़ हासिल हो जाए, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू मुझे मिले, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू का क़ुर्ब हासिल हो जाए। फिर नियत तो ये हो। इसके बाद जब आए तो फिर आप किसी तंजीम के साथ मुंसलिक होंगे, आप किसी इदारे से मुंसलिक होंगे, आपकी हुकूमत के सारे आदमी लोग होंगे, क्योंकि उस सबको ज़रूरत है उस यहाँ। तो फिर आप ये करें कि उस नियत को खारिज करें, वो आमाल जहाँ ये हो रहे हैं वही करें, इधर उधर की आप ना देखें। किस में अब तफसील शुरू करें कि फ़लाँ जमात ऐसी है या फ़लाँ जमात ऐसी है या फ़लाँ जमात ऐसी है, ये न करें। ये आप इस माहौल को ख़राब करते हैं। देखो मीठा पानी होता है, वहाँ से कुत्ता भी आता है पानी पीते हैं, चश्मा है, गधा भी आता है वो भी पानी पीता है, उससे मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, इंसान भी आता है पीता है, जब अच्छा सा वो चश्मा हो। लेकिन अगर एक गधा वहाँ खड़ा हो जाए, वहाँ पेशाब करे, तो चश्मे वाले को गुस्सा आएगा, कभी आएगा, तुमने पानी ख़राब कर दिया। क्या किया? तुमने पानी ख़राब कर दिया। तो माहौल को ख़राब न करें। ये तुम्हारा तमाम मुसलमानों का चश्मा है, यहाँ तमाम मुसलमान जमा होते हैं। ये नहीं क्या किसी वो फैज़ लेते हैं, वो आपस में तुम्हारा ये जुमा, ये जो आपकी वो
جماعت ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ بزرگ ہے. آپ تبلیغ میں جاتے ہیں، وہ ایک آدمی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، کیسے نیک ہو جاتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو وہاں بزرگ نہیں ہوتا، لیکن وہ ماحول کیا ہوتا ہے؟ وہ ماحول ہی بزرگ ہوتا ہے کہ جس میں ایک آدمی چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے نمازی نہیں تھا، نماز پڑھنے لگا. پہلے آداب کے ساتھ کام نہیں کرتا، آداب کے ساتھ کھانا کھانے لگا. پہلے وہ اس کی نماز ٹھیک نہیں تھی، نماز یا پڑھتا نہیں تھا، اب نماز پڑھنے لگا. پہلے تہجد نہیں پڑھتا، تہجد پڑھنے لگا. تو اب یہ ماحول کی برکت ہے ہوتی ہے. یہی آدمی ہو جب گھر میں آ جاتا ہے 4 ماہ لگائے ہوتے ہوئے، لیکن جب آ جاتا ہے پھر مٹکور بھی کبھی بھی ہو جاتا ہے. مٹکور جانتے ہو نہیں، وہ باتیں تو سیکھ لیتا ہے، بہانے سیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا وہ دوسروں پر تہمتیں لگانا، بہتان لگانا. وہ تبلیغ کیا ہوتا ہے کہ وہ ماحول سے نہیں جوڑا رہتا. تو آپ ایسا کریں کہ یہ میں نے کہا کہ یہاں ماحول ہوتا ہے. اب یہاں ماحول یہ ہے کہ اب یہاں کسی کی باتیں، کسی اوروں کی باتیں نہیں ہوتی، لوگوں کی اپنے مدارس کی باتیں نہیں ہوتی، اپنے کیا وہ تنظیموں کی باتیں نہیں ہوتی، اپنی جماعت کی باتیں نہیں ہوں گی. انشاءاللہ جو بھی اس میں سے آئے گا کہ خالص دل لائے گا اور خالصتاً ان کاموں میں لے گا جہاں ترتیب دی گئی ہے، بس بغیر کسی کی جو آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، تو انشاءاللہ آپ لائن پر لگ جائیں گے. آپ کو کیونکہ میں نے یہ بتایا کہ یہاں کوئی خاص سپیری مرید تو ہے نا، یہی ماحول ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں جس نے چل لگایا ہے، کبھی سینکڑوں میں لوگ آ جاتے ہیں، کبھی 20 میں آ جاتے ہیں، کم بیش ہو جاتے ہیں، کبھی ہزاروں میں آ جاتے ہیں. دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ایک خیال آپ کریں کہ اب دیکھو اجتماع میں لوگ آئیں گے، آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، اور ایسا نمونہ بنے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ وہ آپ کی پیروی کرے، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ یا رب العالمین میں اس میں سے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، اتنے زیادہ کام تو میں نے نہیں کیا ہے. تو یہ تم فلان کام کر رہے تھے، تم سے سیکھ، اس کو دیکھ کر اس نے شروع کر دیا. اگر آپ تلاوت پر بیٹھے ہیں، آپ ذکر پر بیٹھے ہیں، آپ وہاں نمازوں میں پر کڑے ہیں، اور جب دوسرے لوگ آئیں گے آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی نمازوں میں مشغول ہو جائیں گے، وہ بھی ذکر میں مشغول ہو جائیں گے. وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا فلان جگہ گیا تھا، پھر وہ مجاہد کہتا ہے کہ فلان جگہ میں گیا تھا تو پھر ہم نے یہ کیا، تو تبلیغ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا تو میں وہاں تبلیغ کیا، یہاں تبلیغ کیا. اور چند والا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی موٹا آدمی کی ہوتا ہے، اس کے آس پاس بیٹھتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی رہتا، چلتا پھرتا ہے. اور دوسرا آتا ہے کہ وہ کیا وہ میں درس دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، مختلف نیتیں لے کر آتا ہے تو مختلف باتیں کرتا ہے، تو ماحول خراب ہو جاتا ہے. تب سے ہوں گی، پھر باتیں ہوں گی، ذکر ہوگا نمک کی بقدر، اور باتیں ہوں گی آٹے کی بقدر. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ باتیں کم ہوتی ہیں، آدمی کو ذکر کرنا پڑتا ہے، نمازیں پڑھیں، وہاں یہ کبھی روزے رکھیں، جس کو توفیق ہو، نہ رکھیں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پیر اور جماعت کا روزہ معمول ہے، لوگ ساتھی رکھ دیتے ہیں جس کو ہو، بلکہ طلباء بھی رکھتے ہیں، تو چھوٹے بچے وہی رکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. تو یہ خیال رکھیں کہ اس ماحول کو ہمیشہ نہ خود خراب کریں، نہ خراب ہونے دیں. تو یہ آپ کی اس ماحول کے ساتھ ہمدردی ہوگی، امانت داری ہوگی. ورنہ اگر آپ کسی اور اس کو خراب کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان ہوگا. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص کسی دینی ماحول کو خراب کرتا ہے وہ سکھ نہیں پائے گا. میں بتا دیتا ہوں، ہمیشہ آپ جس تبلیغ جماعت میں جائیں تو وہی کام کریں. نہیں کہ میں جاؤں لوگ کہیں گے کہ یہ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، میں بھی کیا ہوں، اب یہ تو بڑا اچھا آدمی ہو گیا، یہ تبلیغ سارے اس کے پاس کیا ہو جائیں گے، اس کے پیچھے آئیں گے. مجھے ایک لکھا کہ اگر فلان مر گیا تو اس کی بہت سی مرید ہے، وہ بھی ہمارے ہو جائیں گے. یہ کوئی نیت ہے؟
اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نیت ہے؟ یہ کوئی آپ کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی کے لیے آپ اپنے آپ کو زندگی تباہ کرتے ہیں، پوری زندگی. اللہ پاک نے کتنا زبردست آپ کو بنایا ہے، کتنے زبردست آپ کے اندر جوہر رکھا ہے، تمہارے اندر اپنی روح کو پونک دیا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. سجدہ اس وقت نہ کرو کہ کیا پخانے کا ڈھیر ہو، اس وقت نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کوکری چیز ہو. جب سویت ہوں، جب میں اس کو کیا کروں، برابر کروں، ٹھیک کروں، بن جائے. صرف مٹی کی سجدہ نہیں کرنا تھا. اس نے پاگل نے کہا کہ تم مٹی سے سجدہ کراتے ہو. شیطان نے کیا کہا، مٹی سے، وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. یہ وہ سینئر اور کیا وہ جونیئر میں لگ گیا. بلکہ اس نے کہا، اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں اپنی طرف سے تو پھر تم کیا کرو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو سجدہ کس کو تھا؟ ان کی صلاحیتوں کو تھا. اب ان صلاحیتوں کو تم برباد کر رہے ہو. آپ دیکھیں کتنی بڑی، یعنی ہم کہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑی شکایت کرتے ہیں ہم سے. تو اس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، اور اس بغیر تزکیہ کی نہیں ہوتا. اور تزکیہ یہ قطعا نہیں ہے کہ تم کو آسمان میں ستارے نظر آئیں دن کو، یا تم ہوا میں اڑے. ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں، کمال ہے، لیکن حیوانی کمال ہے، یہ انسانی کمال، یعنی وہ انسانیت کا کمال نہیں ہے. اگر آپ کو کشف ہو جائے تو میں آپ کو ایسی کشفیاں بتا سکتا ہوں کہ وہ دنیا وہ اس کے آخری ابھی پڑے ہیں خطرناک حالت میں. کشف دیوانی کی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ آج کی بات ٹھیک نکلتی ہے، وہ یہی ہوتا ہے، اس کی دماغ خشک ہوتے ہیں، بات آ جاتی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو آپ زندگی کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے رب کی طرف جاؤ. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی خط لکھا، وہ خط میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، تقریباً 30-35 سال پہلے پڑھا تھا. اس میں لکھا تھا انہوں نے، اللہ پاک معاف فرمائے بھول بھی گیا، انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں دیکھتا ہوں بہت بڑی، یعنی کیا وہ جب سوچتا ہوں تو ذکر کرتا ہوں تو مجھے بڑے بڑے باغات آتے ہیں، باغات اور زبردست وہ کیا پھول وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسا کوئی خط تھا. شیخ اللہ کا جواب میں نے پڑھا تھا، سوال بھی پڑھا تھا، جواب بھی دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ محمود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے بڑی، بادشاہوں کی طرف جانے والے راستے بڑے زبردست ہوتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا جب آپ اسلام آباد جائیں گے پارلیمان کی طرف، وہ کربو کے طرف راستہ نہیں ہوگا کہ غازی کا گرد بڑھے گا، غازی میں گرد بڑھے گا. دیکھا کبھی اس طرح روڈ؟ تو وہ یہ نا گلی، تمہاری گلی کی طرح ہوگا، وہ بڑا زبردست ہوگا، یہاں بھی پھول لگے ہوئیں گے، یہاں بھی پھول ہوں گے، یہاں دیکھو کہنے اگر آپ اس میں مشغول ہو جائیں گے، بادشاہوں کے راستے میں جو پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ بادشاہ کے دربار سے رہ جائیں گے. لہٰذا تمہارا مقصد آگے ہے، تمہارا مقصد اس کو سمجھایا کہ ان چیزوں میں نہ لگے، آئیں اس سے گزرتے جائیں. دیکھو اس وہ مناظر تو آئیں گے، لیکن کیا کرو، اس میں مشغول نہ ہو. مشغول کس میں ہو؟ تمہارا دل اپنے رب میں مشغول ہو. تھوڑا سا تجربہ کریں، اپنے دل کو آپ آج سے اپنے رب کے ساتھ مشغول کریں، آپ کو ایک مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. میں بھی ویسے بولتا رہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تجربہ، وہ جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تجربہ کر لیں. آپ آج سے اپنے رب ساتھ مشغول ہو جائیں. یار اب مجھے بس تو مجھے مل جائے. یہ نہ کہو کہ مجھے دنیا نہ مل جائے ورنہ پٹائی ہوگی تو آپ کی. یہ نہ کہیں کہ دنیا مت دو، کہو کہ میٹھی میٹھی چیزوں کے اندر مجھے اپنی محبت نصیب فرمائے
اور مجھے فیل بھی نہ کرو، پاس ہی کرتا جاؤ، میں ویسے ہی فیل ہوں کیا فیل کرنا ہے، اس طرح رب کے ساتھ مشغول ہو جاؤ. پھر دیکھو آپ کی وہ روحانیت میں کیسی تیزی آتی ہے، آپ کی دعاؤں میں کیسی، آپ بڑی بڑی بھی دعائیں مانگی، کیونکہ آپ روزانہ دعا مانگتے ہیں. تو اگر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں تو کیا ہوا؟ ہر وقت کہتے ہیں یا اللہ یہ کرو یہ کرو. آپ رب کے ساتھ مشغول ہو جائیں، یا اللہ تو مجھے مل جائے، عافیت کے ساتھ مل جائے، تو قرب مجھے حاصل ہو جائے، تیری رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے. جب کسی کے ساتھ ملے یا رب العالمین اس کی میں جو خیر ہو مجھے نصیب فرمائے. جب اس طرح وقت گزاریں آپ، یا کسی مثلا آپ جاتے ہیں راستے میں، یا اللہ راستے میں خیر پیش کرے. یعنی ہر وقت جس طرح آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہر وقت ماں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، کبھی یہ کرو کبھی یہ دو، کبھی ہر وقت اسے مانگتا جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ایسا ذات ہے کہ وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے آپ کی مانگنے سے، آپ کے لپٹنے سے، آپ کے ساتھ اس سے محبت کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں اپنی محبت نصیب فرمائے.